پاکستان سیریز بچائے گا یا آسٹریلیا فیصلہ کن برتری لے جائے گا؟ دوسرے ون ڈے میں آج دونوں ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ایڈلیڈ کے پچ بیٹرز کے لیے سازگار ہے۔ پاکستان نے پہلے میچ میں کوئی اسپنر نہیں کھلایا ہے، دوسرے میچ میں بھی کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ فٹ ہیں، میچ کھیلیں گے۔ کھلاڑی سیریز برابر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مسلسل دوسرے روز ایڈلیڈ میں بھرپور پریکٹس کی۔ قومی شاہراہوں پر دھند اور اسموگ میں اضافہ۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، M4 گوجرا سے عبدالحکیم، M3 لاہور سے جڑاوالا اور فیض پور سے درخانہ تک بند۔ موٹر وے پر فوگ لائٹس استعمال کریں، موٹر وے پولیس کا مشورہ۔ پاک فوج کے 4 جوان جنوبی وزیرستان میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار طائب شاہ، لانس نائک گلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود، لانس نائک حبیب اللہ شامل۔ ISPR کے مطابق کرامہ میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپ میں 5 خارجی مارے گئے۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ امن کے لیے سول حکومت، انتظامیہ اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ اولین ترجیح امن و امان ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مشترکہ جنگ مل کر ہی جیت سکتے ہیں۔ حکومت نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا پشاور میں پیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ علی امین گنڈاپور کا فوجی جوانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فوج اور FC کے شہیدوں کے بچوں کو پولیس اور سرکاری محکموں میں بھرتی کیا جائے گا۔ 6 ماہ کے دوران جان قربان کرنے والے فوج اور FC کے سپاہیوں کے لواحقین کو 10 لاکھ جبکہ افسروں کے لواحقین کو 20 لاکھ دیے جائیں گے۔ بعض ضلعوں میں امن و امان کے حوالے سے پولیس کو لیڈ رول دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت سازی کی جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش قدمی۔ کامیاب انتخابی مہم کی مینیجر سوزی سمرل وائلز وائٹ ہاؤس کی پہلی خاتون چیف آف سٹاف مقرر۔ سوزی مضبوط، ہوشیار، جدت پسند ہیں۔ عالمی سطح پر اس کی تعریف اور احترام کیا جاتا ہے۔ سوزی کو امریکہ کی پہلی خاتون چیف آف سٹاف کا اعزاز ملے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خراج تحسین۔ آئین اور حلف کی پاسداری کروں گا، ٹرمپ کو اقتدار منتقل کر دوں گا۔ جو بائیڈن کا قوم سے خطاب۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ 20 جنوری 2025 کو پرامن طور پر اقتدار کی منتقلی ہو جائے گی۔ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے شکست قبول کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد۔ ناراض ڈیموکریٹس نے شکست کا ذمہ دار بائیڈن کو قرار دے دیا۔ روسی صدر پیوٹن کی سوچی میں انٹرنیشنل فورم سے خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کی جیت پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں اقتدار کی پرامن منتقلی جمہوریت کا لازمی عنصر اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ الیکشن کے نتائج پر پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں میں جشن منائے جانے پر میتھیو ملر کا قیاس آرائی سے گریز۔ پریس بریفنگ میں کہا بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے یوکرین کو مختص رقم فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے۔ کہا جا رہا ہے بانی PTI کو کال کرنے والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف نے تو کال کے ساتھ $5 ارب کی پیشکش سے انکار کیا، ایٹمی دھماکہ بھی کیا، پھر مشرف کو کال آئی تو جو حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہوا۔ 9/11 والی جنگ بند ہو چکی، افغانستان میں امن ہے۔ پاکستان آج بھی اس کے نتائج دہشت گردی کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاک امریکہ تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔
یہ تو آپ خود ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈر لگ گیا ہے اور کال اگر آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے، اور اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں ہم نے 98 میں بھی اس کال کا رسپونڈ کس طرح سے کیا تھا. تو امریکہ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرا تو خیال ہے کہ فون کال آئے گی جنوری میں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پیغام آئے گا، جنوری سے پہلے کال آ سکتی ہے. پاکستانیوں نے ٹرمپ سے یقین دہانی لینے کے بعد ہی سپورٹ کر کے فنڈنگ کی ہے. سابق لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں خواجہ آصف کا ٹویٹ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس حد تک نروس ہیں. حکومت میں یہ بحث بھی ہو چکی ہے کہ فون آئے گا یا نہیں. بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانے کی ٹرمپ خود تحقیقات کرا لیں. ٹرمپ کے مشیر بھی کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانے میں بائیڈن انتظامیہ ملوث تھی. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جعلی مقدموں میں سزائیں سنائی گئیں. امریکی الیکشن میں عوام کا فیصلہ مانا گیا، پاکستانی عوام کا نہیں مانا گیا. عمر ایوب کہتے ہیں بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہمارے حق میں ہو یا خلاف ہو کسی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں. اپنی جدوجہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن بنائیں گے. پی ٹی آئی رہنما آصف کیسر کہتے ہیں امریکہ امن کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. زلفی بخاری سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی. ان کی گفتگو کو غلط انداز میں لیا گیا. پروگرام 11 آور میں گفتگو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو آج طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ بھیج دی. احتساب عدالت کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیں گے. گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے پھر ملنے نہیں دیا گیا. اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر دور روک لیا گیا. اسد قیصر کہتے ہیں ملاقات شیڈیول تھی، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اڈیالہ پہنچے، 2 گھنٹے انتظار کیا لیکن ہمیں بانی سے ملنے نہیں دیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست. کوئٹہ میں پی ٹی آئی کے آج ہونے والے جلسے کا اجازت نامہ منسوخ. ڈپٹی کمشنر نے پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کو آگاہ کر دیا. ہاکی گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ کریں گے. عدالت نے انتظامیہ کو جلسے کے لیے جگہ دینے کا پابند کیا. ترجمان پی ٹی آئی بلوچستان کا رد عمل. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا. ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا. جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا. ہائی کورٹس کے ججوں کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں بھی اضافہ کر دیا گیا. قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چیف جسٹس پاکستان کا ٹیکس مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے اہم اقدام. رجسٹرار سپریم کورٹ، ایف بی آر نمائندے، ماہر ٹیکس امور پر مشتمل کمیٹی بنا دی. 4 رکنی کمیٹی اپنی تجاویز دے گی. چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں 97 ارب روپے کے زیر التوا ٹیکس مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا. ٹیکس مقدمات میں تاخیر پر عدالتی کارکردگی، قومی خزانے پر اثرات پر بھی تشویش ظاہر کی. چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات تیز اقدامات کرنے پر زور دیا. ٹیکس مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے بار ایسوسی ایشن سے معاونت طلب کر لی. چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج طلب کر لیا. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور ہوگا. چین کی فائنینشل مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے اجراء کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. چینی ایکسپورٹ اینڈ کریڈٹ انشورنس پانڈا بانڈز کے لیے تاحال آمادہ نہیں. رواں سال ایکسٹرنل فائنینسنگ میں پانڈا بانڈز اجراء کا پلان شامل ہے. چائنا کریڈٹ کی رضامندی کے بغیر چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کی فروخت ممکن نہیں. پانڈا بانڈز کی فروخت کے لیے چینی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سے بھی جواب نہ ملا.
بہتر شرح منافع کے باوجود چینی سرمایہ کار پانڈا بانڈز میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ رواں سال کی آئندہ سماہی کے دوران پانڈا بانڈز کا اجرا کیا جانا تھا۔ $30 کروڑ کے پانڈا بانڈز کے عدم اجرا سے بیرونی ادائیگی کا دباؤ بڑھے گا۔ پانڈا بانڈ کے عدم اجرا سے پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگ بہتر ہونا مشکل ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ بی جے پی ارکان اسمبلی کی پی ڈی پی کی پیش قرارداد کی کاپیاں چھیننے کی کوشش، سارجنٹ ایٹ آرمز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے بی جے پی ارکان کو باہر نکال دیا۔ نریندر مودی کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت کشمیر میں دوبارہ آرٹیکل 370 نہیں لگا سکتی۔ آرٹیکل 370 کی دیوار کو میں نے قبرستان میں گاڑ دیا۔ 5 اگست 2019 میں بھارت نے یک طرفہ اقدام سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل دی تھی۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں آئی ٹی سینٹر بنانے کا اعلان، لاکھوں ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بنو قابل کی تقریب سے خطاب، کہا لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں، ہم حکومت سے شکوہ کے ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہوگی، دنیا بدل رہی ہے، آئی ٹی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ STEM ڈے 8 نومبر دنیا بھر کے ملکوں میں قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ARYB گلوبل انٹرنیشنل کے تحت STEM ڈے آج منایا جائے گا۔ دن منانے کا مقصد نئی نسل میں جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ جگانا اور لیڈرشپ کی صلاحیت پروان چڑھانا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، والدین یا پھر استاد یا کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی ادارہ جو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ ابھی ARYB گلوبل کی ویب سائٹ www.arybglobal.com وزٹ کریں اور اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں۔ نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ آج سے کراچی میں شروع ہوگا۔ 5 ٹیمیں ٹرافی کی جنگ لڑیں گی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں تمام کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ ایونٹ میں ہر ٹیم 8 میچ کھیلے گی۔ فائنل 30 نومبر کو ہوگا۔ اور سیرا میں سج گیا شور مچاتی گاڑیوں کا میلہ۔ کل جیپ ریلی کی ٹیگنگ اور چیکنگ کا مرحلہ مکمل۔ جیپ ریلی میں ملک بھر سے 100 مرد اور 3 خواتین ریسر شرکت کر رہے ہیں۔ ایک غیر ملکی ریسر کی ٹیگنگ بھی کی گئی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کل ہوگا۔ مین راؤنڈ کے لیے 195 کلومیٹر کا دشوار گزار ٹریک تیار۔ ہینا پٹیل، سلما مروت اور نادر مقصی ایکشن دکھانے کے لیے بے تاب ہیں۔